بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عورتوں کے کپڑے سلائی کرتا تھا، یہی میرا فن تھا۔ مجھے یہ کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی مجبوری میں کر رہا تھا، میں نے باقاعدہ ٹریننگ بھی حاصل کی تھی۔ اب میں اپنی دکان بنانا چاہتا تھا، لیکن ہم لوگ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ یہاں پر ایک ہی بازار تھا جہاں پر سب درزی ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ مجھے اسی بازار میں دکان چاہیے تھی کیونکہ سب لوگ یہیں پر آتے تھے، سب کا کام چل رہا تھا اور مجھے ایک دکان پسند بھی تھی۔ تو وہاں پر ابھی تک ایک بوڑھا سا درزی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ اب تک تو وہ مر گیا ہوگا، دکان خالی ہو گئی ہوگی، کیونکہ یہ تو میرے بابا کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے بازار کی انتظامیہ سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ابھی تک نزید درزی کے پاس ہی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اسی لیے ہم لوگ اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے، پتہ نہیں اور کتنے دن اس کی زندگی ہے۔ تم تھوڑا انتظار کر لو، وہ چلا جائے گا تو دکان تمہیں مل جائے گی، ورنہ پھر کہیں اور دکان دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو وہی دکان چاہیے، اگر کہیں اور بیٹھوں گا تو میرا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا پھر تو اس سے جا کر بات کر لو، وہ وہاں سے چلا جائے، اگر وہ تمہاری بات مانتا ہے تو آپس میں تم لوگوں کی بات ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے اس درزی کو دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا یہ ابھی تک اتنا ضعیف ہو چکا ہوگا کہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوگا، لیکن یہ تو پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو اپنے بابا کے ساتھ اس کی دکان پر آتا تھا، اور یہ اس وقت اتنا بوڑھا تھا، لیکن اب میں اتنا بڑا ہو گیا، یہ اب پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا چاچا کیا بات ہے، لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، آپ تو جوان ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو ایک ایسا نسخہ ہے کہ میں نے کبھی بوڑھا نہیں ہونا۔ میں نے کہا کیا نسخہ کھل گیا ہے آپ کو، ہمیں بھی بتا دیں، ہمیں 25 سال ہوئے ہیں ابھی، زندگی کتنی کو میرے نسخے جا رہے ہیں۔ جب میں نے باہر گلی کی طرف دیکھا تو وہ تو عورتیں تھیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بس تم سمجھتے نہیں ہو نا، جب تمہیں کچھ سمجھ آ جائے گی تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ مجھے واقعی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے دکان خالی کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا ایسے کیسے چلا جاؤں، یہاں میرا کام بہت اچھا چلتا ہے، یہاں پر بڑی جوان جوان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ جوان جوان لڑکیوں کی بات کیوں کر رہے ہو، میں نے تو آپ سے دکان کی بات کی ہے۔ باہر باہر اس کی زبان پھسل رہی تھی، کبھی وہ آتی جاتی عورتوں کو دیکھتا، کبھی کہتا یہ لڑکیاں آتی ہیں، ان کی ہر لڑکی میں اور ان کی ہر بات میں عورت ہی کا ذکر ہوتا تھا، جبکہ میں دکان کی بات کر رہا تھا۔ دراصل وہ بھی صرف عورتوں کے ہی کپڑے سیتے تھے، ان کے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی، اور پھر اتنے پرانے تھے کہ لوگوں کو ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ میں وہاں سے باہر نکلا، سامنے والے درزی نے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا اسے نکالنے کے لیے، یہ یہاں سے نہیں جائے گا، یہ یہاں پر بڑا خوش ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب خوش؟ کیا سارے کہا کس کے پاس آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں تو سارے ہم سب کے پاس بھی آتے، لیکن اس کے پاس تو صرف عورتیں ہی ہیں نا، پھر یہ ہے کہ ہے ہی اس طرح کا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا یہ عورتوں کو اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، وہ اسی کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ میں نے کہا اس کی عمر دیکھو، عمر کیا ہے یہ سب کچھ کرنے والی؟ تو اس آدمی نے کہا تمہیں کیا پتا یہاں پر کیا کیا نہیں ہوتا، یہ دکان سے کبھی بھی نہیں جائے گا، یہ مزید جوان ہوتا جا رہا ہے، اس کی شکل دیکھو، اب تو اس نے بالوں کو رنگ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں واقعی حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ باتیں تو مجھے سچ ہی لگ رہی ہیں، یہ آدمی تو بوڑھا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مجھے تو لگا کہ بس مر کھپ گیا ہوگا، لیکن یہ یہاں پر زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بات کر لی تو وہ نکلنے والا نہیں تھا۔ میں اپنے گھر پر آ گیا، وہاں بھی نزید درزی کی ہی بات چل رہی تھی۔ دراصل میرے بھائی جب یہ شادی ہوئی تھی، بھابھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں، انہوں نے کچھ کپڑے سلوانے تھے، میری امی کو کہہ رہی تھیں ہم تو سارے کپڑے نزید درزی سے ہی سلواتے ہیں، میں بھی اسی سے سلواؤں۔ میں نے کہا کیا گھر میں درزی بنا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں دیتا؟ میری امی نے آگے پیچھے سے میرے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ جوان جہاں بھابھی کے کپڑے سیے گا، بھابھی سے پوچھے گا کہ کس چیز کا سائز رکھنا ہے، شرم نہیں آتی؟ میری امی مجھے یہ تو سمجھا رہی تھیں کہ میری بھابھی کے کپڑے سیتے ہوئے مجھے شرم آنی چاہیے، لیکن یہ ساری باتیں بھی تو بھابھی کے سامنے ہی بولی جا رہی تھیں، وہ بیچاری منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میرے بابا ہمیشہ سے میرے درزی بننے کے خلاف تھے، انہوں نے کہا درزی بنا ہے تو وہ بھی عورتوں کا، کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے،
یہ چھوٹا سا علاقہ تھا۔ یہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ عورتوں کے کپڑے سینے والے، عورتوں کی چیزیں بیچنے والے مرد دراصل اندر سے عورت ہی ہوتے ہیں۔ ان کا جھکاؤ عورت کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو لوگ ان کے بارے میں یہی سوچتے تھے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ میں محنت مزدوری کروں جیسے کہ وہ کرتے ہیں اور جیسا میرا بڑا بھائی کرتا تھا، لیکن میں درزی بن رہا تھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کام میں کتنے پیسے تھے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ مجھے پیچھے کی طرف سے ہی کھینچتے۔ میرے بابا نے کہا، بیٹھا ہوگا دکان بنا کر، عورتوں سے پوچھے گا سائز کیا ہے آپ کے کپڑوں کا، اس چیز کا کیا سائز رکھوں، وہ کہیں گی یہ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے، پھر یہ آگے سے انہیں پتہ نہیں کون سا جواز دیتا پھرے گا۔ یہی کھٹیا کام ملا تھا کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، بابا اس گھر میں 3 عورتیں ہیں، میری وہاں بھابھی، میری بہن، یہ بھی تو لوگوں سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، یہ بھی تو انہیں جا کر سب کچھ بتاتی ہیں۔ میرے بابا نے کہا، میں نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو درزیوں کے پاس نہیں بھیجا، یہ درزن سے جا کے کپڑے سلواتی ہیں۔ عورت کو کچھ بھی بتا سکتی ہے، لیکن تم یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، اب میں نے کر لیا ہے کام، بس دکان مل جائے، سامان بھی لے لوں گا، پیسے کما کر دکھاؤں گا۔ میرے ابا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، کرو، جب پیسے کما لو پھر ہمیں بتا دینا، لیکن ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے، اپنے لیے رکھنا، اپنی شادی خود کرنا۔ میں نے 2 بچوں کی شادیاں کروا دی ہیں، بس میری تو بس ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ سے ہی سوتیلوں جیسا رویہ رکھا جاتا تھا۔ شادی تو میں کرنا ہی چاہتا تھا کیونکہ میں ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ میری فون وغیرہ پر بات بھی ہوتی تھی، اسی لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ کہتی تھی، تم مہینے کے کچھ پیسے بنانے والے بن جاؤ تو پھر میرے لیے رشتہ لے کر آنا، نہیں تو میرے بابا سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے۔ مجھے جواباً ان کو کوئی موٹی رقم بتانا پڑے گی۔ میں نے اسے رات کو فون کیا اور بتایا کہ دکان نہیں مل رہی۔ اس نے بھی یہی کہا، کسی اور جگہ بنا لو، لیکن میں وہی دکان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اسے نزید درزی کی حرکتوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، تمہیں نہیں پتہ نزید درزی کا، اس کی تو دکان آدھی سے زیادہ عورتوں کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت تھا ویسے جوانی میں، اور ایک درزی جو عورتوں کے کپڑے سیتا ہو، عورتیں بھی اس پر مر مٹ جاتی ہیں۔ میں نے کہا، عورتوں کو اور کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ عورتیں اپنے گھر والی نہیں ہوتی ہیں؟ اس کا کہنا تھا، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا، میری اپنی پھپھو بار بار اسی کے پاس جاتی ہیں۔ میں اگلے دن پھر سے چلا گیا اسی بازار میں، ادھر ادھر پھرنے لگا، سوچنے لگا کہ کوئی اور دکان مل جائے، جب میری آنکھوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ دراصل یہ سحپہر کا وقت تھا، سارے لوگ کھانا وغیرہ کھا کر عصر کی نماز پڑھنے جائے، لیکن نزید درزی اپنی دکان میں تھا، کسی کا ناپ لے رہا تھا۔ یہ بھاری بھرکم وجود کی لگتی تھی۔ نزید درزی اس کا ناپ ایسے لے رہا تھا جیسے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا ناپ لیتا ہے، اسے کسی بات کی شرم ہی نہیں ہوتی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت بھی چپ چاپ کھڑی تھی، یہ ساتھ ساتھ لطیفے سنا رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اب پہلے سے زیادہ دبلی ہو گئی ہیں، اس بات پر وہ خوش ہوئی۔ اس نے کہا، ہاں دراصل میں ڈائٹنگ کر رہی تھی اسی لیے۔ یہ کیا چھچھوڑپن ہو رہا ہے ہمارے محلے میں، اس درزی کی ساری اتنی عزت کرتے ہیں اور یہ کپڑے کا ناپ لینے کے بہانے یہاں پر کیا گل کھلا رہا ہے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا، نہیں تو میں ویڈیو بنا لیتا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی، میں دکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی نزید درزی کی شکل کا رنگ اڑ گیا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ میں تو ابھی آیا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے بات ہی کرتا جاؤں۔ میں نے ایک طرف دیکھا تو دکان کو سیٹ کرنے کا سامان پڑا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا تھا؟ اس نے کہا، دکان بڑی پرانی ہو گئی ہے، نئے سرے سے سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ میں اپنے گھر آ گیا، میرے دماغ میں اب خرافاتی پلان آ گیا۔ میں نے کہا، اس کی حقیقت مجھے سب کے سامنے لانا ہوگی تاکہ محلے والے خود ہی اسے یہاں سے نکال دیں۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی جس کی ماں گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے سوچا وہ میری مدد کر سکتی ہے۔ اس کو میں نے یہی کہنا تھا کہ وہ نزید درزی کے پاس جائے، اسے کہے کہ میرا ناپ لے، اور جب وہ اپنے خاص انداز سے اس کا ناپ لے رہا ہو تو میں ویڈیو بنا دوں۔ میں اس عورت کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا، یہ اکیلی ہی رہتی تھی، لیکن ایسے کام کے لیے یہی عورت مان سکتی تھی۔ میں نے کہا،
उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा। मैं उसके घर में दाखिल तो ना हुआ, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसने कहा जो भी बात करनी है अंदर आकर करो। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अपनी मजबूरियां भी, ये भी कि मैंने घर वालों से लड़के तालीम हासिल की है। मुझे अब वो दुकान चाहिए, मगर कहीं और दुकान बनाऊंगा तो दुकान होना ना होना एक बराबर होगा। आप मेरी मदद करें, बस आपने एक सूट लेकर जाना है और कहना है मेरा नाप ले लें, मैं पहले से ही खड़ा हूँगा, वीडियो बना लूँगा। मैंने उसे सारी कहानी बताई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मगरमच्छ की कछार में आ गया हूँ। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, क्योंकि मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैंने उसे कहा 5,000 रुपये दूंगा मैं आपको। ये 5,000 रुपये भी मैंने बड़ी मुश्किल से देने थे। वो औरत मेरी बात तो सुन रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी और भौंसने लगी। उसने कहा, तुम सारे मोहल्ले वाले मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो ना, आज तुम मेरे हाथों सही पिटोगे। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, ये जिस नज़ीर दर्जी के साथ तुम मेरी वीडियो बना मतलब उसने कहा ये जिस नज़ीर दर्जी के साथ तुम मेरी वीडियो बनाकर उसे बदनाम करना चाहते हो, जानते हो वो कौन है? मैंने कहा, कौन है? उसने कहा, वो मेरा अपना शौहर है, उसने मुझसे शादी कर रखी है और वो भी दूसरी शादी। मैं ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस औरत से कोई भी शादी नहीं करता था, क्योंकि लोग समझते थे ये बुरे काम करती है। लेकिन नज़ीर दर्जी को ये औरत मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी? उसके लिए तो ऐसे ही था जैसे लंगूर को हूर मिल जाए, क्योंकि ये शक्ल सूरत की खूबसूरत भी थी और उम्र की भी कम थी, इसलिए शायद उसने इसके साथ शादी कर रखी थी। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैंने कहा, देखें, मैंने आपको अपनी मजबूरियां बताई, मैं बड़ा मजबूर आदमी हूँ, उसको ये बात मत बताइएगा। उसने कहा, वो मेरी बला से कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं उसके हक़ में हूँ न तुम्हारे खिलाफ। लेकिन जो काम तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल मेरी उसके साथ लड़ाई चल रही है। वो बीच में फंसा हुआ है। मैं तुम्हारी बात उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं तो उसको देखकर भी राज़ी नहीं हूँ। हमारा सख्त झगड़ा हुआ है और वो मेरा नाप क्यों लेगा? मैं उसकी बीवी हूँ, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। वो मेरे पहले ही हज़ारों दफ़े कपड़े सी चुका है। उसको पता है मुझे कौन से कपड़े फिट आते हैं। मैंने कहा, बड़ी गलती हो गई, मुझसे अजीब सा महसूस हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या बात करूं, क्या नहीं, कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम दूसरे मर्द हो जो मेरे घर में आए हो। पहले नज़ीर दर्जी आया था, कुछ चाय पानी वगैरह पियो। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, देखो, अगर मैं बुरी औरत होती तो उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करती। अपने घर का खर्चा कराने के लिए मैंने बूढ़े आदमी से शादी की है। मैं बुरी औरत नहीं हूँ, बस मेरी माँ गाने बजाने का काम करती थी, वो मर गई, अपने हिस्से की बदनामी मेरे लिए छोड़ के गई है। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे उस ज़िंदगी को ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि एक औरत की कभी भी माफ़ी नहीं होती उसकी छोटी सी गलती कि मुझे उस ज़िंदगी को ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि एक औरत की कभी भी माफ़ी नहीं होती उसकी छोटी सी गलती सदियों तक याद रखी जाती है, जबकि मर्द की गलती तो रात को करता है तो सुबह लोग भूल जाते हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं फिर कभी आऊँगा। उसने कहा, नहीं, तुम दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो तुम्हें भी मेरे नाम के साथ मंसूब करके तुम्हारी भी जग हसाई कर दी जाएगी। बस तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता निकाले। मैं बाहर निकला तो अपना सर पीट रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा न करके बैठी होती तो ये बात फ़ौरन जाकर उस दर्जी को बता देती, वो भी अलर्ट हो जाता। मेरे पास एक ही प्लान था, मैं सादा दिमाग आदमी था। मेरे दिमाग में एक ही प्लान आया कि इतने ज़्यादा प्लान सोचने वाला आदमी तो नहीं था, मुझे इसी प्लान पर अमल करवाना था। मैंने अपनी महबूबा को बताया। उसने कहा, मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा, शर्म करो, तुम्हें तो ऐसी बात भी नहीं काम करने के लिए। उसने कहा, इस तरह का क्या काम है? मैं तो तुम्हारी मदद करने की बात कर रही हूँ, मैं बुर्का पहन के चली जाऊँगी। उसने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी। मैं क्या तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें उस ठरकी से दर्जी के पास भेजूँगा? वैसे कहीं तुम मुझसे कपड़े तो नहीं सिलवाती? उसने कहा, नहीं, हम मुझसे कपड़े नहीं सिलवाते, मेरी बड़ी बहन को बहुत अच्छे कपड़े सीने आते हैं, हम वही सबके कपड़े सीती है। मैंने सुख का सांस लिया। मैंने कहा, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे थे, कह रहे थे तुम घर में खर्चा क्यों नहीं देते, जवान जहाँ हो, पढ़ाई तुम्हारी हो गई, दर्जियों के कोर्स भी तुम्हें हमने करवाए, मेरी फ़ीस तो इन लोगों ने ही दी थी। मैं इस वक्त कुछ नहीं कमाता था, अभी जब मैं छोटा मोटा काम करता था
لیکن وہ صرف آن لائن، اور اس سے صرف میرا جیب خرچ نکلتا تھا۔ میرے پاس مشینیں بھی تھیں، سامان بھی، جو میرے ایک دوست نے مجھے قرضے پر لے کر دیا تھا۔ بس مجھے بیٹھنے کی جگہ چاہیے تھی، یہاں پر ایک ہی بازار تھا اور درزیوں کے لیے ایک ہی گلی، مجھے اسی میں دکان چاہیے تھی۔ میں نے باقی سب سے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا، کوئی بھی دکان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن یہ نذیر درزی تو یہاں سے جا سکتا تھا، اس کا ایک ویک پوائنٹ بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس سے جان چھڑاؤں، ایسا کون سا پلان بناؤں۔ میں نے اپنی کسی بہن یا جاننے والی عورت کو اس کے پاس نہیں بھیجنا تھا، یہ تو میں بالکل بھی نہ کرتا۔ جس کو بھیجنے کے لیے راضی ہوا تھا وہ اس کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا، منہ میں پان ہوتا، سر پر ٹوپی پہنی ہوتی، قمیض کے گلے پر پان کی پیکے چھینٹے گرے ہوتے۔ عجیب سا لگتا تھا، جیسے انڈیا اور پاکستان کی آزادی سے ابھی تک یہ شخص بوڑھا ہی نہیں ہوا، اور ابھی بھی ایسا لگتا تھا جیسے انڈیا سے آیا ہے، بنارس کی کسی گلی میں رہتا تھا۔ اس کی زبان بھی ایسی ہی تھی، سب لوگ کہتے تھے کراچی والا ہے، ہم لوگ تو پنجاب میں رہتے تھے، یہ بھی پنجاب میں ہی رہتا تھا، لیکن حرکتیں اس کی ویسی ہی تھیں۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ اب یہ راستہ مجھے میری محبوبہ کی بات سے آیا تھا۔ جب اس نے کہا میں برقع پہن کر چلی جاؤں گی، میں نے کہا کیوں نہ میں ہی اس کے پاس برقع پہن کر چلا جاؤں، کیمرہ بھی لگا لوں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے وہ کیمرہ لیا جو اینک میں لگا ہوتا ہے، مجھے اس کام کے لیے وہی کیمرہ چاہیے تھا۔ اس نے کہا بڑا مہنگا ہے، کرائے پر دوں گا۔ میں نے کہا اچھا 2 گھنٹے کے لیے چاہیے، 500 روپے لے لینا۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہ کیمرہ یعنی اینک والا کیمرہ اپنی آنکھوں میں پہن لیا اور اپنی محبوبہ کو کہا مجھے ذرا اپنا برقع ادھار دے دو۔ میں نے اسے مذاق میں کہا کہ تمہیں بھی گھر کے ٹھیک کرانا چاہیے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنے کے لیے تو محنت کرنا چاہتا تھا تاکہ شادی سے پہلے ہی کچھ جمع جوڑ کر سکوں اور ہماری بعد کی زندگی بہت آسانی سے گزرے، کیونکہ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں محبت کی شادی کر رہا ہوں، انہوں نے پہلے ہی مجھے دھکا دے کر گھر سے نکال دینا تھا۔ جس کے ساتھ وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو میرے لیے بہت بڑی بہنوں جیسی تھی۔ وہ سمجھیں کہ میں ضرورت سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سارا کچھ جمع کر کے اس قابل بنا کہ اپنی بیوی کو الگ رکھ سکوں۔ اس کا نام پٹاخہ اپنے گھر والوں کے سامنے پھوڑ دینا چاہتا تھا کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کروں گا۔ شاید وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر میرا نکاح کروا دیتے، لیکن اس کے بعد مجھے گھر سے ضرور نکال دیتے، یا شاید وہ یہ زحمت بھی نہ کرتے۔ انہوں نے کہا بھی کہ مجھے خود ہی کرنا پڑتا۔ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کے بابا اس دنیا، اس کی ماں تھی، اس کی ماں بھی مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے، کہتے تھے اگر میری بیٹی کو خوش رکھو گے تو بے شک تم مجھ سے شادی کرو، کیونکہ انسان اسی کے ساتھ خوش رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے دکان بنا کر دے سکتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی پینشن پر رہ رہی تھی۔ میں ادھر بول نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں تو ان کا بھی سہارا بننا چاہتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ بدلا، آنکھوں پر تھوڑا میک اپ بھی کر لیا تاکہ میری آنکھیں نظر آئیں تو ایسا نہ لگے کہ کسی مرد کی آنکھیں ہیں۔ میں تو تھا ہی دبلا پتلا۔ میں نے اپنے سر کو، سراپے کو عورت کے سراپے کی شکل دینے کی کوشش کی، اوپر برقع پہن لیا۔ میں تو چلتی پھرتی قیامت لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی صحیح جوان جہاں عورت ہے، اس کے کندھوں پر جوانی کا وزن ہے۔ میں دکان میں گیا تو درزی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ پہلی بات کی کہ محترمہ لگتا ہے محلے میں آپ نئی آئی ہیں، پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جی، میں زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اپنی آواز کو زیادہ دیر تک باریک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک سوٹ اس کے ٹیبل پر رکھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی جوڑا لائی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ خود ہی لے لیں، جوڑوں سے ناپ کا پتہ نہیں چلتا، جوڑے تو ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، جو انسان کا اپنا ناپ ہوتا ہے اس کے وجود سے ہی لیا جاتا ہے۔ درزی نے کہا واہ واہ، کیا بات کر دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں لیکن لوگ مانتے ہی نہیں، جوڑا اٹھا کر آ جاتے ہیں، جوڑے سے یہ ناپ کے بھلا کوئی کپڑے سیتا ہے
اصل ناپ تو وہی ہوتا ہے جو انسان کے وجود کا ہوتا ہے۔ آئیں میں آپ کا ناپ لے لیتا ہوں۔ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ پہلے ہی آن کر رکھی تھی۔ اس نے میرا ناپ لینا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اسے 2-4 آنکھوں سے اشارے کیے تو وہ تھوڑا زیادہ ہی، اس سے بھی زیادہ۔ میں نے ویڈیو سیو کر لی، اسے ناپ دے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جیسے کہتے ہیں نا، پلٹ کر دیکھو گے تو پتھر کے بن جاؤ گے۔ میں نے بھی نہیں دیکھا، سیدھا اپنے گھر میں آیا، بیٹھک کے کمرے میں اندر آ گیا، جلدی جلدی برقع اتارا، منہ سے سارا میک اپ صاف کیا، گھر میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اگلے دن شہر کی انتظامیہ کے پاس پہنچ گیا، ان کو جا کر یہ ویڈیو دکھائی۔ میں نے کہا کسی عورت نے مجھے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ بھائی ہماری مدد کریں، یہ آدمی سرعام اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہم سارے شریف لوگ ہیں، یہ شریفوں کا علاقہ ہے۔ شریفوں کے علاقے میں جو جوان جہاں لڑکے ہوتے ہیں وہ تو محافظ ہوتے ہی ہیں، اس لیے آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ شہر کی انتظامیہ نے جب ویڈیو دیکھی تو ان کے دماغ گھوم گئے۔ میں نے کہا کہ فوراً ہی یہ دکان واپس لے کر تمہیں دے دیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا میرے پاس دینے کے لیے ایڈوانس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایڈوانس نہیں دو، صرف کرایہ دے دیا کرو، ہمیں تم پر بھروسہ کیا کرو، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، تم مجھ سے انسان۔ مجھے تو ایسے لگا کہ میری تو درینہ خواہش پوری ہو گئی۔ میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن درزی کو نوٹس دے دیا گیا، وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے دکان خالی کر دی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو، لیکن وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ باقی عورتیں بھی بولنے لگی کہ ہاں یہ تو ایسا ہے، ہم نے تجھ سے ہی کام کروانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے بھی اس کے خلاف گواہی دی۔ میں نے دکان کو اپنے طریقے سے سجا لیا، اپنا سامان وہاں پر رکھا، میرا کام بھی چل پڑا۔ میں سب کو یہی کہتا کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب اپنے لیے ناپ کا جوڑا لے کر آئیں، جیسا جوڑا ہوگا ویسا ہی بنا دوں گا، باقی ڈیزائن آپ کو جو چاہیے مل جائے گا۔ میری دکانداری اچھی چلنے لگی۔ میں نے اپنی محبوبہ کے گھر رشتہ بھی بھیج دیا، انہوں نے بھی فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا کہ میرے ماں باپ کا رد عمل ہوگا ویسا نہیں تھا، وہ لوگ اتنے زیادہ غصہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بس کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ محبت کی شادی ہے، ایسے ہی لگے جیسے ہم نے خود تمہارے لیے لڑکی تلاش کی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے بھی اس بات کو ایسے ہی رکھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی کروا دی، اور ہم ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ نذیر درزی کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے درزیوں سے اپنی بیویوں، بہنوں، ماؤں اور گھر کی عورتوں کو بچا کر رکھیے، یہ لوگ عجیب نیت کے مالک ہوتے ہیں۔ مجھے جو طریقہ سمجھ آیا میں نے استعمال کر لیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ جو نتائج مجھے چاہیے تھے مجھے وہی مل گئے، اور اس کی قسمت میں اب اس کی آئی لکھی تھی، تبھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ویسے بھی وہ عجیب آدمی تھا، ساری زندگی اس نے محنت کی، اپنے ہنر کا لوہا منگوایا، لوگوں کے کپڑے سیے، بہت سارا کام کیا، لیکن آخری عمر میں اس کی نیت ایسی کیوں ہو گئی؟ وہ بہت زیادہ رنگین مزاج آدمی تھا، جس نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ شادی بھی کر رکھی تھی، کچھ کو طلاق دے چکا تھا۔ خیر میری زندگی میں اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میں نے شادی کر لی، بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ اب میں اس علاقے کا سب سے جوان جہاں درزی ہوں، لیکن جیسے ہی گاہک اندر داخل ہوتا ہے میری نظریں نیچی ہوتی ہیں۔ میں نے کبھی ان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، میرا اپنا ایک طریقہ ہے۔ میرے پاس لوگ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ میں شریف آدمی ہوں۔ انسان صرف الٹی سیدھی حرکتوں سے ہی مشہور نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ اپنی شرافت سے بھی مشہور ہوتے ہیں۔ مجھے شرافت سے مشہور ہوتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔